بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے نامدار حضور رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پربہار موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری عمر شریف 63 سال کی مناسبت سے 63 علمی مقالوں کی اور تحقیقی فتاووں کی نشر و اشاعت کا اور آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا گیا، اور آج اس کی یہ پہلی نشست ہے زیر اہتمام سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری امان اللہ نورانی حفظہ اللہ۔ جو فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم، اور یہ فتویٰ جاری کیا ہے مفتی رحمت علی مصباحی قادری حفظہ اللہ نے۔ مفتی رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ۔ عنوان ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے فقہا کے اقوال یعنی ان کے قول مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وجوب کا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور ایک قول سنت کا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ واجب ہونے کی بھی بات کی ہے اور سنت ہونے کی بھی بات کی ہے۔ فقہا کا جو یہ اختلاف ہے احادیث اور آثار کے، یعنی حدیثوں اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان کے مختلف یعنی الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ دونوں طرح کے آثار اور صحابہ کا عمل، جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں اور جو ان کا عمل ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 855 ہجری ہے، انہوں نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ فقہا کے اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقد اختلفوا فیہ فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن ابن علی وابن الزبیر والمسور ابن مخرمہ مشروعیتها وبه قال الشافعی واسحاق ونقل عن ابی ہریرہ وابن عمر لیس فیہا قراءۃ وهو قول مالک والکوفیین قلت وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا وقال ابن بطال وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم وقال ابن المنذر وبه قال مجاهد وحماد والثوري وقال مالك قراءة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق يقرأ الفاتحة في الأولى وقال ابن حزم يقرأها في كل تكبيرة عند الشافعي وهذا النقل عنه غلط وقال الحسن البصري يقرأها في كل تكبيرة وهو قول شهر بن حوشب وعن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة وقال الحسن يقرأ على الطفل
بفاتحة الكتاب ويقول يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا۔ عمدۃ القاری۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو ابھی عبارت پیش کی گئی اس کا ترجمہ علامہ ابن منذر کا قول نقل کیا گیا اوپر، تو علامہ ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حسن ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم سے اس کے جواز کو یعنی جائز ہونے کو نقل کیا ہے، جائز ہونے کو نقل کیا ہے، اور جائز ہونے کو نقل کیا ہے، نقل جائز ہونے کو نقل کیا ہے، یعنی یہ روایت پیش کی جائز ہونے کی۔ اور امام شافعی اور اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ جنازے کی نماز میں قرات یعنی قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ یہی امام مالک اور کوفی فقہا کا بھی قول ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی مصنف جو عمدۃ القاری کے مصنف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جنازے کی نماز میں قرآن کی قرات نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ ان حضرات سے بھی جنازے کی نماز میں قرات نہ کرنا اور اس کا انکار کرنا مروی ہے، یعنی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے عطا اور طاؤس اور سعید بن مسیب اور ابن سیرین، سعید بن جبیر، شعبی اور حکم رحمہم اللہ اور ابن منذر نے کہا کہ یہی قول مجاہد، حماد اور ثوری کا بھی ہے۔ امام مالک نے کہا ہمارے شہر یعنی مدینہ منورہ میں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا معمول نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کا عمل نہیں ہے، جبکہ مکحول اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک جنازے کی نماز کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ امام شافعی کے نزدیک ہر تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کی طرف یہ قول منسوب کرنا یعنی اس قول کی نسبت کرنا غلط ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ہر تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور یہی قول شہر بن حوشب کا بھی ہے، اور مسور بن مخرمہ سے روایت ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچے پر جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور یہ دعا کی جائے اے اللہ اسے ہمارے لیے پیش رو یعنی آگے جانے والا اور ذخیرہ اور اجر بنا دے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے روایات اوپر جو ہے نا سر، جبکہ مکحول یہ ایک امام ہیں، امام شافعی، امام مکحول، سورہ فاتحہ کے حوالے سے روایات عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1335۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر فرمایا کہ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ عن الزہری قال سمعت ابا امامة يحدث سعید بن المسیب قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490۔ امام زہری سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ کو سعید بن مسیب سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر میت کے لیے خالص دعا کی جائے یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے۔
اور سورہ فاتحہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھی جائے، پھر دل ہی دل میں سلام کہا جائے، یعنی آہستہ سے سلام کہیں۔ قال عبداللہ لم یوقت لنا علی الجنازہ قول ولا قراءۃ کبر ما کبر الامام اکثر من اطیب الکلام۔ معجم کبیر طبرانی، یعنی امام طبرانی کی جو کتاب معجم کبیر ہے، اس کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 265 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے جنازے میں کوئی مخصوص یعنی خاص ذکر یا قرات مقرر نہیں کی گئی، طے نہیں کی گئی، پس جو تکبیر امام کہے تم بھی وہی تکبیر کہو، اور بہترین کلمات ذکر اور دعا سے زیادہ یعنی ذکر اور دعا جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھو نماز کے اندر۔ حدثنی عن مالک عن نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازہ۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے نماز جنازہ میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے فقہاء اکرام کے مذاہب اور ان کے دلائل۔ فقہ شافعی، فقہاء شوافع کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے، جیسا امام مالک، ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف نووی شافعی جن کی امام مالک نہیں ہے، امام شافعی بول رہا ہوں، جی امام ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف نووی شافعی جن کی وفات 676 ہجری میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں فقراءۃ الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى فإن قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز صرح به جماعة من أصحابنا۔ مجموع شرح مہذب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233۔ یہ شرح مہذب جو کتاب ہے، جی یہ کتاب وہ نصاب میں بھی داخل ہے کیا؟ مصحف درس نظامی کی نہیں مگر مشہور کتاب ہے جی، وہ ایک کتاب جو ہے شرح تہذیب، وہ کتاب جو ہے نصاب کے اندر داخل اچھا، ہے۔ شرح تہذیب، ہاں، جی یہ جی جی۔ جنازے کی نماز میں اور شرح تہذیب کی ریکارڈنگ میں کروا چکا، وہی میں بول رہا ہوں کہ ماشاء اللہ شرح تہذیب درس نظامی میں ہے کیا بن کے، تو جی تھوڑا سا نام میں فرق ہے۔ جی، یہ کیا ہے؟ شرح مجموع شرح مہذب مہذب ہے، یعنی اس کا مجموعہ ہے۔ جی جی۔ شرح تہذیب جو ہے جی اسی کا یہ ہے کیا مجموعہ؟ نہیں، یہ شرح مہذب یہ الگ کتاب ہے، وہ شرح تہذیب وہ الگ کتاب اللہ کتاب، اسی کتاب ہوئی الحمدللہ، اس کے بھی آڈیو لیکچر سیریز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، ماشاء اللہ جامعہ تبارک انواریہ اللہ، کے ذریعے تمام کروائی گئی اس کی ماشاء لیکچر اللہ سیریز۔ تبارک اللہ۔ تو اس کا یہ جو عبارت نقل کی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرمائے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے نزدیک بلا اختلاف فرض ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام ہیں وہ لکھ رہے ہیں اصل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی امام نہیں، ان کے امام نہیں، مطلب فقہائے شافعی کے یعنی شافعی مسلک کے ایک بڑے امام جی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی شرح جنہوں نے لکھی، جی 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 شرح مسلم، شارح مسلم کے نام سے ہی مشہور ہے وہ، جی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات ہمارے نزدیک بلا اختلاف یعنی بغیر کسی اختلاف کے فرض ہے۔ کس کے نزدیک؟ شوافع کے نزدیک۔ جی۔ اور افضل یہ ہے کہ اسے پہلی تکبیر کے بعد پڑھا جائے، لیکن اگر کسی نے اسے کسی اور تکبیر کے بعد پڑھا یعنی دوسری تیسری کے بعد بھی پڑھا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ افضل پہلی تکبیر کے بعد ہے۔ اس بات کی تصریح یعنی وضاحت ہمارے کئی علماء نے کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوپر واجب بول کے آیا، نیچے فرض بول کے آیا، بلا اختلاف فرض ہے، انہوں نے یہ کہا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک قول سنت کا بھی آیا، ایک قول واجب کا بھی آیا امام احمد کے نزدیک۔ قول سنت کا ہے تو امام احمد جی کا جی جی واجب اور سنت کا، جی جی لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اوپر جیسا کہ امام کیا ہے وہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن شرف النووی، اچھا شافعی، وہ امام نووی ہے شاید، جی امام نووی۔ تو ان کے بعد ایک قول میں واجب ہے، پھر یہاں پر نیچے فرض بول کے آ رہا ہے، پھر اوپر واجب بول کے آیا۔ اصل میں نہیں، اوپر دیکھیے آپ، اس کی طرف ہم واپس چلتے ہیں۔
سورہ فاتحہ امام کے حوالے شافعی سے فقہا کے مذاہب اور ان کے دلائل جی بالکل اوپر جو اسی کے نیچے ہے والی امام بات۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے، تو ان کے پاس جب واجب بولیں گے تو وہ فرض کے درجے میں ہی آئے گی، اچھا فرض برابر۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک دو ہی درجے ہیں، تو فرض ہے یا سنت ہے۔ جی وہ واجب وہاں مطلب بطور اصطلاح کے وہاں ذکر ہوا، لیکن ضروری ہے، مطلب فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک اور عبارت نقل کی گئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأُحِبُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَن يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب جنازے پر تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر کہا جائے، تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر دوسری تکبیر کہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، پھر میت کے لیے خالص دعا کرے، اور دعا میں کوئی مخصوص الفاظ مقرر یعنی متعین نہیں ہیں۔ دلائل: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور سوال کے بعد فرمایا کہ یہ سنت ہے، پوچھنے کے بعد یعنی کہا کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح ان کی دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف کی روایت ہے، کیونکہ یہ حکم مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور نماز جنازہ میں قیام ہے، یعنی ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، اور قرات جو ہے قیام ہی کا جز ہے۔ قرآن کی تلاوت ٹھہر کر ہی ہوتی ہے نا، قیام میں ہوتی ہے، رکوع میں سجدے میں تو نہیں ہوتی، تو قیام میں قرات بھی ہونا چاہیے، اور نماز جنازہ میں قیام بھی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ فقہ حنبلی، فقہائے حنابلہ کا بھی، ان کا بھی مشہور مذہب یہی ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے، کیونکہ علامہ علاء الدین مرداوی حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وفات 885 ہجری ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ کے ارکان میں شمار کیا ہے، نماز جنازہ کے فرائض میں سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ لکھتے ہیں وَأَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ سِتَّةُ أَرْكَانٍ النِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعُ وَالْفَاتِحَةُ بَعْدَ الْأُولَىٰ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الثانیة والدعاء للمیت بعد الثالثة والتسلیمة مرة واحدة انتہا۔ الانصاف ان کی کتاب ہے، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 525 پر انہوں نے لکھا کہ الانصاف للمرادوی، ہاں ان کی جو فقہ حنبلی کے بڑے امام ہیں، کہ نماز جنازہ میں کم از کم یعنی کم سے کم جو چیزیں فرض ہے وہ 6 ارکان ہیں، 6 چیزیں فرض ہیں۔ نیت، پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ دوسری چیز ہے 4 تکبیریں، اور تیسری چیز ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اور چوتھا فرض جو ہے دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اور 5واں فرض ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور 6واں فرض ہے ایک بار سلام کہنا۔ فقیہ ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 620 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال الشافعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لا يقرأ فيها بشيء من القرآن لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود تلاوة، ولنا أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن ماجه بإسناده عن أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة 4
وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات۔ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کے ایک امام ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی کے قائل یعنی یہی بات کہتے ہیں امام شافعی اور اسحاق ابن راہویہ، یہ حضرات بھی اسی کے قائل ہیں۔ نیز یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، روایت کی گئی، جبکہ امام ثوری، امام اوزاعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جنازے کی نماز میں قرآن سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز میں کوئی خاص قول یا قرات مقرر یعنی متعین نہیں فرمائی، اور اس لیے کہ جس نماز میں رکوع نہیں اس میں قرات بھی نہیں ہوتی، جیسے سجدہ تلاوت۔ لیکن ہمارے یعنی قرات کے قائلین جو کہتے ہیں کہ قرات ہونا چاہیے، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے کی نماز ادا کرائی اور سورہ فاتحہ پڑھی، پھر فرمایا کہ یہ سنت میں سے، یا فرمایا سنت کی تکمیل میں سے، یعنی اس کو مکمل کرتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے سنت کو مکمل کر دیتا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے پر 4 تکبیریں کہیں اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی۔ نیز یعنی یہ اس حدیث کے عموم میں یعنی عام مفہوم میں داخل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور اس لیے بھی کہ یہ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس میں قیام یعنی کھڑے رہنا واجب ہے، تو اس میں قراءت بھی واجب ہوئی یعنی پڑھنا بھی واجب ہوا، جہاں قیام ہے تو قیام میں قراءت ہوتی ہے جیسے باقی تمام نمازوں میں۔ یہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ترجمہ تھا۔ اب فقہ مالکی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک کے امام ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ فقہائے مالکیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمل جو ہے اہل مدینہ منورہ کے علماء تابعین جو علماء تھے تو ان کا متواتر عمل، وہ جو انہوں نے تواتر کے ساتھ جو کام کو کیا وہ دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ مدینہ پاک کے رہنے والوں کا جو عمل ہے علماء کا، تابعین کا، وہ امام مالک کی نظر میں دلیل کا درجہ رکھتا ہے، اور اہل مدینے والے جو ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا وہ اسے ترک کرتے ہیں۔ کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ الموطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا ان کی کتاب ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ کے طریقے میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا۔ فقی ابو الولید محمد بن رشد قرطبی مالکی جن کی وفات 595 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة فقال مالك وابو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء، وقال مالك قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال، قال وانما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم، وقال الشافعي رحمه الله تعالى عنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك، وبه قال أحمد وداود۔ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ نماز جنازہ میں قراءت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں قراءت نہیں ہوتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف دعا ہوتی ہے۔
امام مالک نے فرمایا کہ ہمارے شہر یعنی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کسی حال میں بھی معمول نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں تھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر باقی تکبیروں میں بھی اسی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کا بھی یہی قول ہے، یعنی ایک قول یہ بھی کہا گیا فقہ حنفی۔ اب یہ تینوں ائمہ کا مسلک بتایا گیا، ان کے اقوال بتائے گئے، ان کے مسلک کے اماموں کے۔ اب فقہ حنفی کی بات ہو رہی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے دراصل دعائے مغفرت ہے، 5 وقتہ نماز کی طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں میں رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ ہوتے ہیں مگر جنازے میں نہیں ہوتے۔ محرر مذہب حنفی امام محرر مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے محرر، اس کے کئی معنی آتے ہیں، بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ایک بڑے امام محمد بن حسن شیبانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 189 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں قلت فہل یقرأ الامام ومن خلفہ بشیء من القرآن قال لا یقرأ الامام ومن خلفہ بشیء من القرآن۔ اب یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاصل، جو معروف بھی یعنی مشہور و معروف ہے المبسوط سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المبسوط۔ اصل کتاب کیا نام ہے اس کا؟ کتاب الاصل ہے، باقی وہ مشہور و معروف ہے کس سے؟ المبسوط سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، پہلی جلد میں 425 صفحے پر 25ویں صفحے پر لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا امام اور اس کے پیچھے مقتدی قرآن میں سے کچھ پڑھیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، امام اور اس کے پیچھے والے قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ فقیہ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی، جن کی وفات 483 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن وقال الشافعي رضي الله عنه تفترض قراءة الفاتحة فيها وموضعها عقيب تكبيرة الافتتاح لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة وهذه صلاة بدليل اشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصلاة على الجنازة بأم القرآن وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فيها بالفاتحة وجهر ثم قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يوقت لنا في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبه وهكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا ليس فيها قراءة شيء من القرآن وتأويل حديث جابر رضي الله عنه أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على وجه قراءة القرآن ولأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة إنما هي دعاء واستغفار لميت المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جنازے کی نماز میں قرآن میں سے کچھ بھی پڑھنا واجب یا سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور اس کی جگہ ابتدائی یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی مگر قرات کے ساتھ، اور یہ جنازے کی نماز بھی نماز ہی ہے کیونکہ اس میں طہارت یعنی پاکی اور قبلے کی طرف رخ کرنا جو ہے شرط ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز میں ام القرآن
یعنی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی، پھر فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بتلائے اور ان کا موقف بھی بتلائے۔ اب ہماری یعنی احناف کی دلیل جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے جنازے کی نماز میں کوئی خاص دعا یا قرات مقرر یعنی متعین نہیں کی گئی، تم ویسی ہی تکبیر کہو جیسی امام کہے، اور دعاؤں میں سے جو سب سے بہتر لگے وہ پڑھ لو۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ جنازے کی نماز میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو اوپر آیا کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ جو ہے بطور ثنا کے پڑھی، اللہ کی تعریف کے طور پر پڑھی۔ ثنا پڑھتے ہیں نا ہم، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، تو اس کی جگہ پر جو ہے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے تو قرات کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کے طور پر پڑھے، یہ اس کا جواب ہے، نہ کہ قرآن کی باقاعدہ قرات کے طور پر، کیونکہ یہ نماز حقیقتاً نماز نہیں بلکہ یہ ایک دعا ہے اور میت کے لیے استغفار ہے۔ نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی بھی اور ایک دعا کی، اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور میت کے لیے دعائے مغفرت ہے اور پھر سلام ہے۔ تو جو اللہ کے لیے تعریف کی جاتی ہے، حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کے طور پر انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، قرات کے طور پر نہیں، کیونکہ قرات جو ہے باضابطہ نماز کا جز ہے اور یہ باضابطہ نماز نہیں ہے۔ اس کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب جو ہے محیط برہانی میں اس طرح دیا گیا، وما روی من الاحادیث يدل على الجواز لا على الوجوب ونحن نقول بالجواز فقد روى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى في صلاته انه لو قرأ الفاتحة بدلا عن الثناء لا بأس به، وفي فتاوى اهل سمرقند من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب ان قرأ بنية الدعاء فلا بأس به، وان قرأ بنية القراءة لا يجوز ان يقرأ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليست محل القراءة۔ محیط برہانی فی فقہ نعمانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180۔ اب یہ عبارت جو محیط برہانی میں نقل کی گئی اس کا ترجمہ سنیں آپ، کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو احادیث روایت کی گئی ہے وہ وجوب یعنی فرض ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ جواز یعنی جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور ہم بھی جواز کے قائل ہیں۔ حنفی یہ کون بول رہے ہیں جو ہم بھی جواز کے قائل ہیں؟ یہ محیط برہانی کی جو عبارت ہے تو یعنی وہ تو عبارت ہے لیکن جواز کے قائل ہیں بول کے، ہم بھی جواز کے قائل ہیں، فقہ حنفی کی کتاب ہے نا محیط برہانی، تو ہم بھی جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اگر وہ نماز میں ثنا کے بجائے سبحانک اللہم جو پڑھتے ہیں ہم ثنا، اس کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور فتاویٰ اہل سمرقند میں ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے اگر وہ نیت دعا کی کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور اگر نیت تلاوت کی کرے تو پڑھنا جائز نہیں، جائز ہے لیکن بطور دعا کے، بطور تعریف کے، بطور ثنا کے، لیکن بطور تلاوت کے اگر پڑھے گا تو ناجائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے مقام دعا ہے، مقام تلاوت نہیں۔ مذکورہ بالا احادیث اور فقہاء اکرام کے اوپر جو روایتیں آئی اور فقہاء اکرام کے اقوال آئے ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے جائز ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف بس اس قدر ہے، اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے بطور قرات ہوگی یا بطور دعا، دو میں سے کوئی ایک ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت بطور قرات ہوگی جس طرح عام نمازوں میں ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت بطور ثنا اور دعا ہو تو بلا شبہ جائز ہے، بطور تلاوت ہو تو مکروہ ہے۔ اس کے باوجود نماز جنازہ بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ متاخرین حنفیہ میں سے بات
کے جو حنفی علماء ہیں ان میں جو ہے بہت سارے علماء نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے قائل ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، جیسے امام جعفر طحاوی حنفی جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب ان کی طحاوی شریف میں طحاوی شریف شرح معانی الاثار. اچھا، یہ شرح معانی الاثار جو ہے اس کی بھی ریکارڈنگ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہو گئی ہے، مکمل نہیں ہوئی، بھی چل رہی آدھی سے زیادہ تو ہو گئی. اور اس کے لیکچر سیریز آڈیو بک جو ہے وہ یوٹیوب پر اس کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے شرح معانی الاثار. اللہ اس کو مکمل فرمائے. حضرات جو ہے سن سکتے ہیں. اللہ اس کو مکمل فرمائے. آمین. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر دلائل نقل کیے اور اس کو قابل قبول سمجھا ہے. لکھتے ہیں ان السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سرا فی نفسہ ثم یختم الصلاۃ فی التکبیرات الثلاث. شرح معانی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500. کہ جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر آہستہ آہستہ دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر تینوں تکبیروں میں نماز مکمل کرے. علامہ حسن شرم بلالی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1069 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس مسئلے پر ایک رسالہ بنام النظم المستطاب لحکم القراءۃ فی صلاۃ الجنازہ بأم الکتاب، النظم المستطاب لحکم القراءۃ فی صلاۃ الجنازہ بأم الکتاب لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اس کی کراہیت یعنی مکروہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. لکھتے ہیں ولم ار نصا صریحا مسندا الی الامام فی کراہۃ قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ غایۃ ما رأیتہ فی المبسوط ولا یقرأ فی صلاۃ الجنازہ بشیء من القرآن. وذکر الشارح مقابلته بافتراض الفاتحہ عند الامام الشافعی فاقتضى نفی اللزوم لا نفی الجواز. کتاب ہے النظم المستطاب لحکم القراءۃ فی صلاۃ الجنازہ بأم الکتاب صفحہ نمبر 26. کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صراحت یعنی وضاحت کے ساتھ منسوب نسبت کی گئی کوئی ایسی نص یعنی دلیل نہیں دیکھی جس میں یا قول نہیں دیکھا جس میں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کو مکروہ کہا گیا ہو. زیادہ سے زیادہ جو میں نے کتاب المبسوط میں دیکھا تو وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اور شارح نے اس عبارت کا شرح کرنے والوں نے اس عبارت کا جو ہے تقابل کمپیریزن جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ کے سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کے قول کے ساتھ کیا ہے. تو یہ عبارت جو ہے وجوب کی نفی پر دلالت کرتی ہے. وجوب کی نفی پر یعنی واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. جی، واجب نہ ہونے کی دلیل ہے. واجب نہ ہونے کی دلیل ہے، جواز کی نفی پر یعنی ناجائز ہونے پر نہیں. تو یہ عبارت جو ہے دلیل ہے کس کی؟ واجب نہ ہونے کی، لیکن ناجائز ہونے کی دلیل نہیں. تو پھر اوپر جو بیان کرے کہ ناجائز ہے بلکہ بھی آیا نا احناف میں اوپر کا، تو اب ادھر یہ تو اس میں دونوں میں تدبیر اور تقابل کیسا کر رہی ہے؟ تقابل یعنی وہ فرضیت کا تقابل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض فرمایا، اور دوسرا یہ کہ جو جواز ہے تو ہمارے پاس جو جواز کی بات آئی ہے تو اس میں یہی ہے کہ بطور حمد و ثنا کے جائز ہے، بطور تلاوت کے جائز نہیں ہے. اعلم ان قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ قد ثبتت عن جماعت من السلف واخذ بها جماعت من الائمة المتاخرین من الحنفیہ واستحسنوها وقالوا لا انکار فی مسائل الخلاف لا سیما وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحدیث عام يشمل كل صلاة وجاء في بعض روایات صلاة الجنازة کبر وقرأ بأم القرآن. یہ بھی النظم المستطاب لحکم القراءۃ فی صلاۃ الجنازہ بأم الکتاب میں موجود ہے کہ جان لو کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت سورہ فاتحہ پڑھنا بعض سلف سے یعنی بعض گزرے ہوئے ائمہ سے ثابت ہے، اور حنفیہ کے نزدیک متاخرین بعد والے حنفیہ اماموں میں سے متاخرین ائمہ میں سے ایک جماعت نے اس پر عمل کیا،
اور اسے مستحسن یعنی اچھا قرار دیا. اور انہوں نے کہا کہ اختلافی مسائل میں جن مسائل میں اختلاف ہوا ان میں جو ہے انکار نہیں کیا جاتا، خصوصاً یعنی خاص طور پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. اور یہ حدیث عام ہے، ہر نماز کو شامل ہے. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی. اسی رسالے میں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعاؤں کا ہونا مقصود ہے، اور فاتحہ بھی ایک عظیم دعا ہے، ایک عظیم دعا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، لہذا اس کا پڑھنا جو ہے باعث ثواب، اس کا پڑھنا جو ہے جائز ہے اور باعث برکت ہے، یعنی برکت کا سبب ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مالا بدمن، ان کی کتاب مالا بدمن، اس میں اپنا وصیت نامہ درج فرمایا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے. لکھتے ہیں وبعد تکبیر اولا سورہ فاتحہ ہم خانن وبعد مردن من، یعنی یہ فارسی کی عبارت ہے پورا، جس کا یعنی صفحہ مالا بدمن کی صفحہ نمبر 145 پر لکھا ہے کہ تکبیر اولا کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور میری تکبیر اولا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور میری وفات کے بعد دنیاوی رسومات جیسے 10واں 20واں 40واں 6 ماہ کی یعنی 6 مہینے کی جو رسمی فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے اور برسی وغیرہ ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ ماتم کو یعنی غم منانے اور سوگ منانے کو جائز نہیں سمجھا اور اسے حرام قرار دیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ فتویٰ مکمل ہوا محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ، دارالافتاء عارفیہ سراوا، سید سراوا. 27 اپریل 2025 کو یہ فتویٰ جاری ہوا، اور بحمدہ تعالی اس فتوے کی جو ریکارڈنگ ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کی نشر و اشاعت کی غرض سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اور اس مناسبت سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس کو مفید عام اور خاص بنائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.